على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك بالأقدير والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم الملك البر الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. نپوش ان فرقہ پوشوں کو بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیدار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. نمود شان ربانی ظہور نور یستانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اگر خاموش رہوں میں تو تجھی سے کچھ ہے جو کچھ کہا کہ تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں درود شریف و نظران عقیدت پیش کرنا. ایک بار اور حدیث روشن پیش فرمائیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار درود شریف نذران عقیدت تم اچھی امت ہو. تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. ایک دوسرا گوشہ یہ کہ لوگوں کے لیے جتنی امتیں پیدا کی گئی ہیں ان میں تم اچھی امت ہو.
तुम अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो। इस इरशाद से पहले फरमाया गया है क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे सियाह। उसके बाद फिर इस इरशाद से ये वाज़े इशारा कर दिया गया कि ऐ मेरे महबूब के मानने वालों, तुम अच्छी उम्मत हो, इंशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे रोशन होंगे। अब रह गया यह मामला कि वो चेहरे रोशन क्यों होंगे और सियाह क्यों होंगे, और किसके चेहरे रोशन होंगे, किसके सियाह होंगे। आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि कुल्लु इनाइन यतरशब बिमाफी, बर्तन से वही निकलेगा जो उसमें होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गिलास में पानी और दूध निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। गिलास खाली हो, उसमें से कुछ निकले, और जो चीज निकलती है उसी को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि अंदर क्या था। तो कुछ चेहरे ऐसे होंगे वो रोशन होंगे, वजह क्या है कि उनका दिल नूरानी होगा और उस नूरानियत के अनवार चेहरे से जाहिर होंगे। और जिनके दिल में कुफ्र होगा तो कुफ्र की तारीकी चेहरे से नुमायां होगी, छुपाया नहीं जा सकता। दिल की कैफियतों को आप छुपाना भी चाहें तो छुपा नहीं सकते। जिसके दिल में गम होता, गम के आसार चेहरे से जाहिर होते हैं। जिसके दिल में खुशी होती है, इंबिसात की लहरें चेहरे से जाहिर होती है। जैसा भी हो, तो वहां का मंजर भी कुछ ऐसा होगा कि जो होगा वो जाहिर होगा। कुछ रोशन होंगे और कुछ सियाह होंगे। तो दिल की क्या कैफियत है, ये वहां बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि किसके दिल में क्या। ये तो जमाने की खूबी कही है, ना खूबी की कुछ भी हो, कयामत की तो बात रहने दीजिए। यही देखने से पता चल जाता है कि किसके दिल में क्या है। कुछ लोग तो बहुत ही खास अंदाज से अपने चेहरे का निशान दिखाते हैं और अपनी इबादतों का प्रचार करते हैं, और उसके बाद बगैर समझे हुए कुरान करीम की आयत की तिलावत भी कर देते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन नसरि सुजूद, उनकी पहचान ये है, उनकी पेशानी, उनके चेहरों पर सजदे का असर होगा। कुरान करीम क्या कहता है, उनकी पहचान ये है कि उनके चेहरों पर सजदे का असर होगा। आप जानते हैं चेहरा किसे कहते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा दायरा ये चेहरा। तो बात यहाँ चेहरे की हो रही है, किसी खास नुक्ते की नहीं हो रही है। चेहरे
پورا چہرہ روشن ہوگا. تو بات تو چہرے کی ہو رہی تھی اور دکھائی پیشانی جا رہی ہے. حالانکہ عربی زبان میں پیشانی کے لیے بھی الفاظ ہیں. جب حتن مانے پیشانی تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ سیماہم فی جباہہم من اثر السجود. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کا اثر ہوگا، بلکہ کہا یہ گیا ان کے چہروں پہ سجدے کا اثر ہوگا. بات کی جا رہی چہرے کی، تو معلوم ہوا کہ پیشانی پہ جو اثر ہے وہ کسی اور بات کا، اس لیے کہ سجدے کا اثر تو چہرے پر ہوگا. مفسرین نے بڑی اچھی بات کہی کہ جانتے ہیں یہ یہاں کی بات ہے نہیں. تفسیر ساوی اٹھا کر آپ دیکھیں، جو قول مسبوط اس میں دو باتیں، یہاں نہیں بلکہ قیامت میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میدان قیامت میں ان کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کے چہرے عبادت کے اثر سے روشن. یہ میدان قیامت کی بات ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اس دنیا ہی کی بات. عبادت گزار چہرہ خود بتاتا، یہ عبادت گزار چہرہ. رات کو اگر آپ نہ سوئیں تو دن میں پتہ چل جائے گا کہ آج رات جاگ کر آپ نے گزاری. چہرہ بتاتا. تو یہ جہاں ہی کی بات ہے. جو زاہد سے زندہ دار ہیں، جو صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، ان کا چہرہ بتاتا. یہ عبادت گزار کا چہرہ. کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں چہرے کے نور کی بات کی جا رہی ہے، پیشانی کی ظلمت کی بات نہیں کی جا رہی. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو جب یہی ظاہر ہو جائے، بھیا کچھ خاص قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ دور سے پہچان لیتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں بولا. پتا یہ چلا وہ جو برتن میں تھا وہ خود ہی نکل آیا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ دل میں کیا؟ تو پہلے ہم آپ کو بتائیں، واقعی یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ فلاں کمرے میں کیا، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. کوئی چیز اگر اندر ہو تو ہم باہر سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مگر اس میں سے جب آواز نکلے گی تو ضرور ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کس کی آواز ہے. اس کو دیکھا نہیں، مگر اتنا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس آواز کو ہم پہلے پہچانیں. ہم نے پہچانتے. ایک بکری بند ہے کمرے کے اندر، مثلا آواز آ رہی ہے، آپ نے کبھی بکری کی آواز سنی نہیں تو آپ کیا سمجھیں کہ اندر کیا؟ مگر اگر آپ بکری کی آواز پہچانتے ہیں، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز پہچانتے ہیں، تو گزر جائیں گے، رونے کی آواز آئے سمجھ لیں گے کہ بچہ اس کے اندر. بکری کی آواز آپ نے سنی، سمجھ لیں گے. تو جو پہلے سے کسی کی آواز کو پہلے سے سنے ہوئے ہوتا ہے، وہ گزرا اور وہ آواز سنی اس نے، تو فوراً سمجھ لے گا کہ اس کے اندر کیا بنتا. تو اگر بات یہی تو دل میں کیا ہے، ملکوتی شان ہے یا طاغوتی انداز ہے؟ دل کے اندر ابلیس ہے یہ فرشتوں کے جلوے ہیں؟ یہ پتہ لگانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دونوں کی آواز آپ نہ پہچانیں. دونوں کی آواز پہچانیں کہ فرشتوں کی بولی کیا ہے اور ابلیس کی بولی کیا ہے، فرشتوں کا کردار کیا ہے اور ابلیس کا کردار کیا ہے. اور اچھی بات یہ رہی کہ ان دونوں بولیوں کو قرآن نے محفوظ کر لیا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ کہنے کا نہیں پڑے گا. فرشتوں کا عمل کیا؟ جب کہا اسجدوا لآدم فسجدوا، یہ فرشتوں کا عمل. جب کہا گیا کہ آدم کی تعظیم کرو، تعظیم کے لیے جھک گئے. ان کا سجدہ کرو تو سجدے کے لیے جھک گئے. نبی کی تعظیم کے لیے جھک گئے. یہ تو رہا ان کا فعل. اور جھکنے والے کوئی ایک نہیں، سبھی جھکے، سارے فرشتے جھک گئے. تو نبی کی تعظیم یہ ہوا ان کا فعل.
اب رہ گیا ان کا قول، وہ کہتے کیا ہے؟ تو قرآن نے اس آواز کو بھی پہچان کرا دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے سارے فرشتے، کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ سارے فرشتے کی کو ہم کتنا سمجھ سکیں گے، مگر اتنا سمجھ لو کہ خدا نے جس فرشتے کو جس حال میں پیدا کیا وہ اسی حال میں، یہ جو کام اسے دے دیا اسی کام میں لگا ہوا۔ کچھ فرشتے کھڑے کیے ہیں تو آج تک کھڑے، کچھ رکوع میں ہیں تو آج تک رکوع میں، کچھ سجدے میں ہیں تو آج تک سجدے میں، کچھ بیٹھے ہیں تو آج تک بیٹھے، کچھ دوسرے کام میں لگ گئے اس میں لگے ہوئے۔ اور ان اللہ و ملائکتہ، سارے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یعنی قیام والا بھی بھیج رہا ہے، رکوع والا بھی بھیج رہا ہے، سجدے والا بھی بھیج رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بھیج رہا ہے، سب کے سب بھیج رہے ہیں۔ تو جب سب کے سب بھیج رہے ہیں، ملائکہ جمع کا لفظ اور اضافت استغراق کے لیے مفید، تمام فرشتے بھیج رہے ہیں، تو نبی کے اوپر درود فرشتوں سے ہر حالت میں بھجوایا جا رہا، فرشتوں سے ہر حالت میں درود بھجوایا جا رہا۔ صاحب خیال تھا تو وہاں تعظیم کرا کے دکھا دیا، یہاں درود بھجوا دیا، ہم سمجھ گئے کہ درود بھیجنا یہ فرشتوں کا کام ہے اور نبی کی تعظیم کرنا یہ فرشتوں کا عمل ہے۔ تو درود یہ ان کی ہو گئی بولی اور سجدہ یہ ہو گیا ان کا عمل۔ پہچان لیا، اب پہچان لیا کہ نبی کی تعظیم کون کرے گا اور پہچان لیا کہ نبی پہ درود کون بھیجے گا۔ ہم نے اور ایسے ہی ابلیس کا معاملہ، اب اس کا عمل دیکھ، جس وقت کہا گیا تھا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یہی تھا جو کھڑا رہ گیا، یہ نہیں جھکا، نہیں جھکا۔ اور بولی سنو، اب اس کی بولی بھی سن لو، انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، یہ بشر ہیں میں جن ہوں، میں آگ سے بنایا گیا یہ مٹی سے بنائے گئے۔ دیکھیے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کی توہین کے لیے لفظ بشر سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا، لفظ مٹی بھی سب سے پہلے ابلیس نے استعمال کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ بشر کوئی توہین کا لفظ ہے، میں یہ کہتا ہوں بولنے والے کی نیت توہین کی، وہ بشر کا لفظ بڑھانے کے لیے نہیں بول رہا، گھٹانے کے لیے بول رہا، کم کرنے کے لیے بول رہا۔ تو اگر کوئی لفظ کسی کے لیے توہین کے ارادے سے بولا جائے تو وہ توہین ہی کا لفظ کہا جائے گا، وہ توہین کا لفظ کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب بشر کی حقیقت پر بحث کی جائے، اس کی ماہیت پر بحث کی جائے، بشر کو افضل المخلوقات ثابت کیا جائے، وہ سب نہیں۔ بولنے والے کی نیت کیا، بولنے والے کی نیت کی فضائل کو چھوڑ کر کے وہ ظاہری صورت میں الجھا کیوں، تو اس سے نیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی توہین کی نیت سے بشر کا لفظ، مٹی کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ تو ہم نے ابلیس کا بھی عمل دیکھ لیا کہ نبی کی تعظیم سے انکار، یہ ابلیس کا عمل، اور نبی کو کی توہین کے لیے الفاظ اختراع کرنا، الفاظ، یہ ابلیس کا عمل۔ بولی سمجھ میں بات آ گئی نا، دونوں کی بولی اور قرآن نے محفوظ بھی کر دیا، یہ اچھی بات ہو گئی کہ اور کچھ دشواری بھی نہیں رہ گئی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لو، ایک ہے تعظیم کا عمل اور ایک ہے تعظیم کا عقیدہ۔ پہلے جب عظمت کا عقیدہ ہوتا ہے تو تعظیم کا عمل ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ جو کسی کو عظیم مانے گا جبھی تو تعظیم کرے، عظیم آپ مانے ہی نہ تو آپ تعظیم کیوں کریں گے؟ تو مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ جھکا نہیں، مسئلہ اس بات کا تھا وہ عظمت کا قائل نہیں ہوا۔ تو اب دو چیزیں آپ نے دیکھ لی، اب سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی توہین کے کلمات بول رہا ہے تو سمجھ لینا دل میں ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اسی کی بولی ہے، یہ اسی کی بولی ہے۔ اور اگر کوئی محبت اور عظمت کی باتیں کر رہا سمجھ لینا کہ دل کے اوپر ملکوتی جلوے سمائے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں کی بولی ہے۔ اب یہ تو انسان کی اپنی پسند ہے، چاہے فرشتوں کے عمل کو اپنائے، چاہے ابلیس کے عمل کو اپنائے،
چاہے فرشتوں کی بولی بولے چاہے ابلیس کی بولی بولے، یہ تو ہر شخص کے اپنے ذوق کی بات ہے، مگر دل میں کیا ہے آواز سے ہم پہچان لیں گے۔ بولی سنا، قلم تمہارا چلا، ہم سمجھ گئے دل میں کیا، بولی نکلی، عداوت کی بولی بولتا اور محبت کی بات کرتا ہے، کاٹنے کی بولی بولتا، ملانے کا پیغام دیتا۔ وہ تو قصہ وہی ہو گیا جو ہمارے مفتی صاحبان کے پاس پیش آئے کرتا ہے کہ لوگ پہلے بیویوں کو طلاق دیتے اور پھر مفتی صاحب کو حیران کرتے ہیں کہ بڑے غصے میں دیا تھا، یہ مفتی صاحب بڑے غصے میں دیا تھا۔ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں محبت میں کون دیتا ہے، صحیح میں تو طلاق دیا ہے۔ اور کہیں کہیں لوگ اور آگے بڑھ گئے، مفتی صاحب زبان مت دیکھیے، دل دیکھیے، اب مشکل ہے، فتویٰ بعد میں لکھیں، پہلے دل دیکھیں۔ زندگی میں پھر کوئی فتویٰ لکھ ہی نہیں سکے گا، پہلے دل دیکھو، زبان نہ دیکھو۔ دل میں محبت ہے، دل میں محبت ہے، دل میں ہمدردی۔ حالانکہ وہ کہے گا ارے بیوقوف، اگر دل میں محبت ہوتی تو یہ کاٹنے والی بولی کیسے نکل رہی؟ یہ بولی ہی بتا رہی کہ دل میں کیا ہے، یہ بولی ہی بتا رہی ہے، حجت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اور آگے بڑھ گئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ طلاق سے کیا ہوتا، کیا ہوتا، میں تو سمجھتا تھا یہ محبت کا کوئی کلمہ ہے، خوبصورت سا جملہ دکھا، میں نے سمجھا یہ کوئی محبت کا کلمہ ہے۔ میں تو مفتی صاحب کہیں گے جہالت ضرور نہیں، کاٹنے والی بولی بولنے والوں یہ نہیں کہا جائے گا مجھے پتا نہیں تھا، کاٹنے والی بولی کا کام ہو جائے گا، کاٹنے والی بولی بول کر جہالت ضرور نہیں بن سکتی، آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ تو یہ بولی بتاتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ ہمارا دل دیکھیے، وہ نہ دیکھیے جو کتابوں میں ہم نے لکھ دیا، وہ نہ دیکھیے جو زبان پر ہمارے جارے، دل دیکھیے۔ ایسے موقع میں میں اکثر کہتا ہوں کہ ذرا نادانی دیکھیے، جس چیز کو چھپانا تھا اسے چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد اب چھپا رہے۔ ارے بھائی جب چھپانا تھا تو چھپایا کیوں تھا، اور چھپانے کے بعد اب چھپے گا کیسے؟ تو ہوتا یہ دل کی کیفیت بہرحال نکل آتی ہے۔ ہم کسی بھی دروازے سے گزریں گے، اندر کیا ہے ہم آواز سے پہچان لیں گے کہ یہ عورت کی آواز ہے کہ مرد کی ہے، یہ بچے کی ہے یا کسی جانور کی، اس لیے کہ ہم نے بولی پہچان لی۔ کل عین یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اچھی بولی بولنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ یحشر الناس علی عاداتہم، لوگوں کا حشر ان کی عادتوں پر ہوگا۔ ماننا ہے تو یہی مان لو، وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، وہاں کون ہے جو نہ مانے؟ جہنم میں جانے والے منکرین نہیں ہوں گے، سب مصدقین ہوں گے۔ جہنم میں جانے والا کوئی بھی منکر نہیں ہوگا، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سب مومن ہوں گے، مگر وہاں کے ایمان والے ہوں گے، یہاں کے نہیں، اور وہاں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارے بھی کیسے نہیں مانیں گے؟ فرشتوں کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے، اصحاب قبر کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی شان و رفعت دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ وہاں تو سب مانیں گے، ایسا مانیں گے، ایسا مانیں گے کہ یہاں تو ہمیشہ وسیلے کا انکار کرتے رہے، وہاں وسیلہ تلاش کریں گے، وسیلہ تلاش کریں گے۔ ذرا سا دیکھیں، ایسا مانیں گے۔ اور اللہ کے رسول بھی اپنی شان کریمی کا جو مظاہرہ فرمائیں گے عجیب و غریب۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول میدان قیامت میں صرف اپنے چاہنے والوں ہی کی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ اپنے انکار کرنے والوں کی بھی شفاعت ایک موقع پر فرمائیں گے۔ اور وہ موقع کون سا ہوگا؟ حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، لوگ حیران پریشان، جو سب دل میں یہ سوچتے کم سے کم حساب تو شروع ہو جائے۔ یہ جو تاخیر ہے، تو اب سفارشی کسے بنایا جائے؟ حساب شروع کرانے کے لیے سفارشی کسے بنایا جائے؟
اس کے لیے واقعات مشہور ہیں. قوم حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی, وہاں سے پھر حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت کلیم, جگہ جگہ سے, اور ہر طرف سبو الی غیری سبو الی غیری کی بات سنتے رہیں گے. اور سرکار کے پاس جب آئیں گے تو اس میں سبھی ہوں گے, منکرین, مصدقین, مومنین, کافرین, مشرکین, موحدین, مخلصین, منافقین, سبھی ہوں گے. اور سبھی یہ سفارش چاہیں گے کہ بس سفارش فرما دیں, حساب شروع ہو جائے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول ایسا نہ کریں گے کہ اپنے والوں کا تو حساب کرا دے, دوسروں کو یوں ہی چھوڑ دیں. ایسے موقع پر بلکہ سب کے لیے سفارش فرمائیں گے. اور یہ سفارش کا وقت یہی ہے کہ سارے اہل محشر آپ کی تعریف میں لگ جائیں گے. یہ مقام محمود ہے, یہ شفاعت کبریٰ ہے, یہ وہ مقام ہے. سرکار کی شان رحمت للعالمین دیکھو کہ وہاں بھی اپنے پرائے کی تقسیم نہیں فرمائی, وہاں بھی اپنے پرائے کی تقسیم نہیں فرمائی. دیکھا آپ نے تو وہاں کا, تو وہاں تو سبھی مانیں گے. ماننا یہ ہے کہ یہاں مان لو. یحشر الناس علی عاداتہم, لوگوں کا حشر ان کی عادتوں پر ہوگا. جیسی عادت بناؤ گے ویسے ہی عادت ہوگی. لوگوں کا حشر ان کی عادتوں پر ہوگا. ارے بھائی کبھی کبھی عادتیں بہت اچھا کام کرتی ہیں. ایک بہت بڑا اجتماع ہوا, فرض کرو بڑا مجمع ہوا, اس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی آیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اتفاق دیکھو کہ بچہ چھوٹ گیا. باپ نے سوچا بھائی لے گیا ہوگا, بھائی نے سوچا باپ لے گیا ہوگا, اور کسی نے نہیں اس کو پوچھا, سب گھر چلے گئے. اب بچہ تنہا ہو گیا, نہ بھائی دکھ رہا نہ باپ. تو ایسے وقت میں اس کی عادت کیا تھی, بچوں کی عادت بھی ہے کہ جب اپنا نظر نہیں آیا تو رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کیا تو بغل والا پوچھتا تو کون ہے, جو بغل والا تھا پوچھتا کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کیا ہوا. اور وہ بیٹا باپ کا نام بتاتا, تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر تک پہنچا دیتا. ایسا کافر بچے کو چھوڑ کے چلا ہے. اور اگر وہ بچہ نہ روتا تو کسی کی توجہ بھی نہ ہوتی, ادھر دھیان بھی نہ ہوتا, وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا. تو بچے کے رونے کی عادت نے اسے بچایا کہ نہیں بچایا, اس کو اس کے باپ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اسی لیے دوستو ہم مشورہ دیتے یہی کہ عادت اچھی بنا لو. اگر آپ نے یہ عادت بنا لی کہ جب کوئی مصیبت آئے, جب کوئی آفت آئے, جب کوئی بلا آئے تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. اے رسول ہماری فریاد کو پہنچیا, انا مستجیر بک یا رسول اللہ, انا مستجیر بک یا رسول اللہ. آپ یہ عادت بنائیں, جب تکلیف ہو یہ پڑھنا شروع کر دیں. تو جب میدان قیامت کے اوپر سب سے بڑی تکلیف آپ کے اوپر ہوگی اور آپ نے رسول سے کافی دور پر ہوں گے, تو عادت تو آپ نے ہی بنا رہی, وہاں بھی آپ یہی کہیں گے, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, انا مستجیر بک یا رسول اللہ. آپ تو دور ہوں گے مگر فرشتے گھوم رہے ہوں گے, یہ اللہ کے رسول کو یاد کرنے والا ہے. کسی نے بھی اگر ہاتھ پکڑ کے دامن مصطفیٰ تک پہنچا دیا تو ہماری اچھی عادت کام آ گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اس چیز کو آپ اچھی سمجھتے چلے جائیں تو یہی معاملہ ہوگا کہ قیامت میں آپ جس کے دل میں کفر چھپا ہے وہ بھی ظاہر ہوگا, اور جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ بھی ظاہر ہوگا. تو اے رسول کے ماننے والوں, تم تو اچھی امت ہو, تمہارے چہرے روشن ہوں گے, تمہارا چہرہ تابناک ہوگا. وانتم خیر امت, تم اچھی امت تھے. جتنے گوشے نکلتے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کروں, تم اچھی امت تھے, کنتم خیر امت, تم اچھی امت ہو, کنتم خیر امت, تم اچھی امت رہو گے. ہر جگہ تم خیر ہی خیر ہو. مگر کہیں آپ یہ نہ سوچیں یہ تھے ہی نہیں تو تھے کب, پہلے کی بات کریں. تم اچھی امت تھے کہاں اچھی امت تھے؟ انبیاء کرام کی زبانوں پر, آسمانی صحیفوں میں تمہارا ذکر اچھا رہا, جہاں تمہارا ذکر رہا اچھا ہی رہا, تمہارا ذکر خیر ہمیشہ ہوتا رہا, تو تم اچھی امت تھے. وہ مشہور واقعہ شاید آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت مسیح
جا رہے ہیں، ایک پہاڑی سے گزر ہوا ایک نہایت ہی خوبصورت گنبد انہیں دکھا، جس میں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ پر حیرت طاری ہوئی کہ سیدنا جبرائیل حاضر ہو گئے رب کا پیغام لے کر کے، کیا اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز آپ دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک دکھاؤ۔ اس میں ایک دروازہ ہوا، اندر ایک ضعیف العمر شخص عبادت میں مصروف، عبادت سے فارغ ہوئے، اس سے پوچھا 1000 سال سے یہاں پر عبادت میں لگے ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتا پھلوں کی صورت میں، دودھ کی شکل میں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کا کتنا بڑا نیک بندہ، دنیا کی تمام خرافات سے کنارے ہو کر کے صرف خدا کی عبادت میں لگا ہوا۔ دل میں خیال آنا تھا کہ جبریل نے کہا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ جو ہمارا آخری نبی اس کی امت کو ہم ایک رات ایسی دیں کہ اگر اسی ایک رات جاگ کر اس نے عبادت کیا تو وہ مجھے میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت مسیح کی زبان سے ایک فقرہ نکل گیا، یا لیتنی کنت من امت محمد، کاش کی میں محمد کی امت ہوں۔ ایک اولو العزم رسول، ایک نبی جلیل القدر نبی، وہ رسالت و نبوت کی عظمت کو خوب جانتے ہیں، مگر یہاں پر وہ چاہتے جیسے کاش وہ زمانہ مجھے بھی ملتا جس میں ایسی راتیں ہوتی ہیں، کاش کی اس گروہ میں میں بھی ہوتا۔ نبی کی زبان سے بات نکلے وہ پوری نہ ہو، نبی کی خواہش اس کی تکمیل نہ کی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارا انتظام فرما دیا، اور پھر ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی مل گیا، بہت بڑے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ وہ کیا انتظام فرمایا؟ پہلے آپ اس سوال کو سمجھیے۔ سرکار نے فرمایا میرا زمانہ جو ہے یہ نبوت و رحمت کا زمانہ، اس کے بعد خلافت علیہ منہاج النبوت، نبوت کی طرز پر جو خلافت اس کا زمانہ، اس کے بعد پھر بادشاہت ملوکیت کا دور، اس کے بعد پھر جبری شہنشاہی کا دور جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اس کے بعد پھر سرکار نے کہا پھر وہی خلافت علی منہاج النبوت، پھر وہی خلافت کا دور۔ آپ خیال فرمائیں اب کہاں وہ دور اچھا آئے گا؟ تابعین کا دور، صحابہ کا دور، اب اس کے پلٹنے کا کیا؟ مگر جب سرکار نے فرما دیا تو اسلام کا روشن مستقبل ہمارا ایمان بن گیا۔ اسلام کا مستقبل روشن ہے، ساری طاقتیں آزما لیں مگر اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تنبیہات جو ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے نہیں۔ ہم اپنے کو بدلنے پر مجبور ہوں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا اسلام میں، باقی روشن دور آئے گا، وہ خلافت منہاج النبوت کا دور ہوگا۔ مگر آپ پھر سوچیں گے بھئی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اب اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں اسی کی طرف توجہ دلا دوں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی ظاہری جسمانی زندگی میں سرکار کی زیارت کی ہو ایمان کے ساتھ، سرکار بھی اسی جسمانی زندگی میں ہو، وہ بھی جسمانی، اسی لیے خواب میں دیکھنے والا صحابی نہیں کہتا، روحانی طور پر دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہتے، بلکہ جسمانی زندگی میں۔ اور صرف یہ بھی ضروری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں سے رسول کو دیدار آپ کر سکیں۔ آپ اگر نہ دیکھیں، رسول ہی آپ کو دیکھ لیں تو بھی آپ صحابی۔ اس لیے نابینا صحابی بھی صحابی، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں، جب اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اب آپ دیکھ تابعی کسے کہیں گے؟ جو اسی طرح سے کسی صحابی کو دیکھ لیں۔ بات اس وقت چیز کو اچھی طرح سمجھ تو دیکھو، حضرت عیسیٰ ابھی جسمانی ہی زندگی میں، ان پر وفات تاری نہیں کی گئی، اور معراج کی رات وہ بھی مسجد اقصیٰ میں تھے، قریب سے انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا، ایمان کی دولت کے ساتھ دیکھا، اور اب ابھی ان پر وفات تاری نہیں کی گئی، ابھی وہ اسی زندگی کے ساتھ اوپر، اور پھر آخر میں وہ وہی اسی زندگی کے ساتھ آئے، تو ابھی وفات تاری نہیں کی گئی نا۔ تو اب حضرت عیسیٰ میرے خدا کے جلیل القدر رسول ہیں، تو ہمارے رسول کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، ہمارے رسول کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں۔ لہذا اب جب یہ صحابی ہوئے تو
इस चलते उस दौर में जो भी उन्हें ईमान वाला देखे वो सब ताबई, वो सब ताबई। तो हज़रत इमाम मेहदी भी ताबई हो गए। तो वही दौर फिर आ गया, ताबईयों का दौर, खिलाफत वाला मिनहाजुन नबुव्वह का दौर। ये तो बनाने वाले हैं, अव्वल को भी बना दें आखिर को भी बना दें, जिसको चाहे जिस रंग के अंदर ढाल दे। देखिए कितना अच्छा रोशन, वाकई तुम अच्छी उम्मत हो। और हज़रत मसीह आएंगे तो वो दीन इस्लाम ही का पैगाम पहुंचाएंगे, दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे। और उसके बाद इतनी एहतियात बरती गई कि जब इमामत का वक्त होगा तो खुद हज़रत मसीह इमामत नहीं फरमाएंगे, बल्कि इमाम मेहदी इमामत फरमाएंगे, ताकि किसी को शुबहा ही ना हो कि अब दूसरी नबूवत का दरवाजा खुल गया है, किसी को शक भी ना हो, शक ना हो। वही उन्हीं के ताबे हैं, उन्हीं के ताबे होकर के वो काम अंजाम फरमा रहे हैं। तो बहरहाल मलाइका पहले अंबिया और मुर्सलीन की जुबानों पर तुम्हारा जिक्र खैर ही रहा, तुम्हारा जिक्र अच्छा ही जिक्र रहा। और उसके बाद तुम अच्छी उम्मत हो और वाकई हो, और फिर कयामत में तुम अच्छी उम्मत रहोगे। तुम्हारा तो हाल ये है कि खुद अल्लाह के रसूल ने कहा अंतुम शुहदाउ अल अर्ज़, तुम अल्लाह के गवाह हो जमीन पर। मोमिनीन सालिह जिसे अच्छा कहते हैं वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा। वो वाकया याद करो कि जब एक जनाजा सामने से गुजरा और उसकी सही बयान करने वालों ने तो सरकार ने कहा वजब, दूसरा गुजरा उसकी खामियां जाहिर कर दी तो सरकार ने कहा वजब, होगी, जिसको तुमने अच्छा कहा उसके लिए जन्नत वाजिब होगी और जिसको तुमने बुरा कहा उसके लिए जहन्नम वाजिब होगी। अंतुम शुहदाउ अल अर्ज़, तुम अल्लाह की गवाह हो जमीन पर, तुम उसी को जन्नती कहोगे जो जन्नती होगा। मगर एक बात मैं बता दूं यहां, इससे गलत आप नतीजा निकाल के मत जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी से झगड़ा हो तो उसको आप जहन्नमी बना दे और किसी से दोस्ती हो तो जन्नती बना दे। जन्नती होने की दुआ जरूर करें, बनाने का किया हमें आपको नहीं, तो ऐसा न कीजिएगा। पहले आप समझिए कि पहले वो कहने वाली जुबान बना ले कि जिसे जन्नती को हो जन्नती हो। वो मशहूर वाकया जो बार बार आप सुनते हैं कि हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अपनी इखलास का जिक्र किया, सोना हो गया, तो बहुत खुश हो गए कि सोना भी मिल गया और सोना बनाने की तरकीब भी मिल गई, अब आसानी से हम भी बना लिया करेंगे। और रात ही को बैठ करके सूरह इखलास पढ़ करके मिट्टी पे दम करते करते खुद बेदम हो गया, मगर वो सोना क्या हो सुनहरा भी नहीं हुआ। और सुबह को बारगाह महबूब इलाही में हाजिर हुआ कि हुजूर आपने तो 3 ही मरतबा दम किया था, मैं तो दम करते करते बेदम हो गया, वह हुआ कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा सोना बनाने की पूरी तासीर मौजूद है, मगर पहले निजामुद्दीन की जुबान पे, पहले निजामुद्दीन अल्फाज के अपना असर खो देते हैं, इसलिए कि जुबान इस लायक नहीं। तो वो बात सही है, तो तुम्हारी शान यही है कि अंतुम शुहदाउ अल अर्ज़। सिर्फ एक वाक़या अर्ज करूं, मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजिर हुए बारगाह खुदावंद की, पूछा गया क्या तुम्हें इस बात का गम है कि मैंने तुम्हें आखिरी नबी बनाया? आपने अर्ज किया नहीं, कोई गम नहीं। क्या तुम्हारी उम्मत को क्या इस बात का गम है? इसका भी गम नहीं। पर जाओ अपनी उम्मत को खबर कर दो, जाकर खबर कर दो कि मैंने उनको आखिर में इसलिए भेजा ताकि सारी उम्मतें उसके सामने रुसवा हो, वो किसी के सामने रुसवा हो। पुरानी उम्मतों का जिक्र करते हैं और हंसते हैं, कौम मदियन, कौम समूद, कौम बनी इसराइल सबका जिक्र करते हैं, और हमारे पास तो कोई नई उम्मत आएगी नहीं जो हमारा जिक्र करे आते, वरना सारी खराबियां हमारे अंदर भी मौजूद, मगर जिक्र करने वाले नहीं।
یہیں سے ہمیں ایک اشارہ رحمت یہ ملتا ہے کہ جب خدا کی رحمت کو یہاں رسوا کرنا منظور وہاں تو ساری امتیں ہوں گی، تو جب یہاں کسی ایک امت کے سامنے وہ رسوا نہیں فرما رہا ہے تو اللہ کے رسول کے صدقے میں، ان کی شفاعت کے صدقے میں انشاءاللہ وہاں بھی رسوائی نہیں ہوگی، وہاں بھی رسوائی نہیں۔ آخر میں اس لیے بھیجا گیا سب تمہارے سامنے رسوا ہو، اور واسے بھی آخر میں جو آخری کلاس والے ہوتے وہی رکھے جاتے۔ آپ سے زکوٰۃ کے مسئلے میں صرف 40واں، اور پہلے امتوں کے لیے زکوٰۃ چوتھائی۔ ایک بات بتائیے، 40واں نکالنے میں بہت سوچتے ہوں گے، اگر چوتھائی نکالنا پڑتا تو کیا ہوتا؟ آپ سے خدا نہ خواستہ اگر گناہ کبیرہ صادر ہو، پہلے کا کیا قانون ہے؟ توبہ، گردن کاٹ، یہ توبہ، اور کوئی اپنے گناہ کو چھپا بھی نہیں سکتا۔ آج اس نے ایسا کیا، آپ دیکھیے، اور آپ کے عیب کو آپ کا بھائی بھی نہیں جانتا، آپ کا بیٹا بھی نہیں جانتا، آپ کا باپ بھی نہیں جانتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیسا ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو کیسا چھپا۔ گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں، دل کی سچائی کے ساتھ، صحیح نظامت کے ساتھ توبہ کر لو، 2 قطرہ گرا لو، بس سارا گناہ معاف۔ کیا آسانی ہو گئی، کتنی سہولت ہو گئی۔ پہلے اگر کپڑوں کے اوپر نجاست نہیں لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ دو، اور آج پانی سے دھو دو، بدن پہ کچھ لگ جائے تو کپڑے پہ ڈالو، کتنی سہولت، کتنی آسانیاں۔ تو اس کی وجہ بھی آسانیاں ہونی ہی چاہیے۔ جو ابتدائی بچے پڑھنے جاتے ہیں نا، ان کے لیے اگر اتنی آسانیاں دے دی جائیں، مثال کے طور پر بڑے کلاس کے بچوں اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جاتی، سزا کلاس کے بعد، اور کلاس سے باہر ہونا بھی ان کو محسوس ہوتا کہ ہمیں بڑی سزا مل گئی، اس کا احساس ہوتا، اس لیے کوئی سمجھدار ہوتے۔ اب اگر چھوٹے بچوں کو کوئی کلاس سے باہر کر دے، سزا کے بجائے کلاس سے باہر کر دے، یہ تو اچھی طریقہ بچنے کا ہو گیا۔ تو جیسے کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ آخری کلاس کے لوگ ہیں، آپ تو تھوڑی بات کو زیادہ سمجھنے والے، زیادہ احساس رکھنے والے، اسی لیے آپ کو آخر میں رکھا گیا۔ اور آخر میں رکھنے کا ایک فائدہ دوسرا بھی میں نے دیکھا، مولانا روم نے ایک تمثیل کے طور پر ایک مثال دی تھی، وہ آخر میں ہونے سے وہ فائدہ بھی مل گیا کہ ایک شیر، انہوں نے ایک حکایت نقل کی، ایک شیر، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، تینوں مل کے شکار ہو گئے، اور ایک خرگوش۔ اب شیر نے بھیڑیے سے یہ کہا تقسیم کر، اس نے کہا مہاراج اس میں تقسیم کرنے کی کیا بات ہے، گائے آپ کے لیے، گدھا میرے لیے، تو یہ خرگوش لومڑی کے لیے۔ شیر کو غصہ آ گیا کہ میرے سامنے یہ حصے دار بنتا، وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر لومڑی سے اچھا اب تو تقسیم کر، اس میں تقسیم کرنے کی بات کیا ہے مہاراج، کچھ بھی نہیں، یہ خرگوش آپ کا ناشتہ ہے، اور یہ گائے جو ہے وہ آپ کا عشائیہ، یہ لنچ ہے، یہ ڈنر ہے، یہ بریک فاسٹ، سب آپ کا۔ شیر خوش ہو گیا، سب میرے، ہاں سب۔ ایک بات یہ بتائیے، عقل تجھے کہاں سے آئی؟ کب پہلے والے کہاں دیکھتے؟ شیر مست ہو کے چلا گیا کہ اچھا تو ہی لے جا سکتا۔ دیکھا آپ نے پہلے والوں کا، پہلے والوں پر کیسے کیسے عذاب آئے، اب ان کا حال دیکھ کر کے ہم کو سنبھلنے کا موقع ملا کہ نہیں، کہ کون سی برائی پر کیا عذاب آ گیا۔ وہ تو بڑے ہی نادان ہیں جو پہلے والوں کے حال پر غور نہ کریں اور اپنے کو ملوث رکھیں۔
واقعی تم اچھی امت ہو اور قیامت کے دن بھی تم اچھی امت رہو گے انشاءاللہ. زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں، بس قیامت کا منظر آپ وہ دیکھیں کہ انبیاء کرام اپنا گواہ بناتے ہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء کرام کو پوری باقی ہے ہمارے زمانے میں نہیں، مگر گواہ بنا دعویٰ کیا کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا. ان کے قوم نے انکار کر دیا، نہیں پہنچایا، گواہ پیش کرو. تو امت رسول کو گواہ پیش کیا. اب آپ خیال فرمائیں، گواہ امت نے گواہ دے دی، کافروں نے انکار کر دیا. یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ان کی گواہی نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ جو انبیاء کے سامنے دلیری کرے وہ امت کو کس شمار میں رکھے؟ انکار کر دیا. مگر امت نے کہا کہ ہم سے تو اللہ کے رسول آخری نبی نے کہا، ہمارے سرکار نے کہا اب نبی کریم گواہی دیں گے کہ یہ ہماری گواہی دینے والی امت گواہی دینے کے لائق ہے، اس کی تصدیق فرمائیں گے. اب بات ختم ہو جائے گی. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ رسول بھی ہمارے زمانے میں نہیں. کوئی نہیں. یہ نہ سمجھو کہ سرکار کی رسالت کی جلالت سے مروب ہو گئے. بلکہ یہ کہیے کہ اس وقت ایک کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. اس وقت سارے کفار، اس وقت ساری قومیں یہ ظاہر کر دیں گی کہ یہ رسول ہر زمانے میں نور مصطفیٰ ہر زمانے میں تھا، سب کچھ مشاہدہ فرما رہا تھا. ایسی صورت میں انکار کرنے کی گنجائش نہیں. خیر وہ تو بات جانے دیجیے. سوال صرف یہ ہے کہ جب بات ختم ہونے والی تھی نبی کی گواہی پر تو ڈائریکٹ انہی کو گواہ کیوں نہیں بنا لیا گیا؟ یہ امت کو گواہ بنائے پھر وہ نبی کو گواہ بنائے، اس اتنی طوالت کی ضرورت کیا ہے؟ مگر دوستو اس میں صرف امت کا شرف پر بخشنا تھا، امت کو ایک اچھا مقام دینا تھا کہ گواہ کی بڑی شان ہوتی ہے. جو جس کا گواہ ہوتا ہے لوگ اپنے گواہوں کی بڑی دلجوئی کرتے ہیں. خدا نہ کرے کہ بھی آپ کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے کہ کسی کو گواہ بنانا پڑے کورٹ میں جانے کے لیے. آپ تو تکلیف سے جائیں گے، گواہ کو آرام سے لے جائیں گے اس لیے کہ وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا. کافی اور چائے کی تواضع ہوگی اور کافی تواضع ہوگی. کھلاتے پلاتے لے جائیں گے، سمجھاتے بجھاتے لے جائیں گے، خود تکلیف میں رہیں گے، اسے آرام پہنچائیں گے. اور اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ آپ کا طریقہ گواہی دے کے پلٹے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ واپسی کا کرایہ بھی ہے کہ نہیں. یہ تو آپ کا انداز ہے. مگر بہرحال گواہ کی دلجوئی سبھی کرتے ہیں، گواہ کو خوش رکھنے کی کوشش سبھی کرتے ہیں. اس لیے مقدمہ بدار و مدار اسی پر. اگر وہاں جا کے کچھ ادھر کا ادھر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اسی لیے اس لفظ کی بھی حقیقت کھل گئی جس میں یہ بیچ کی امت ہے. آخری امت کو کہا گیا یہ بیچ کی امت ہے. بیچ والی چیز کا کردار ادا ہو رہا. ویسے تو بڑی تو دین کی دیکھی گئی کہ بیچ کی امت جو صدر ہوا کرتا ہمیشہ بیچ میں ہوتا. تو مگر میدان قیامت میں تو ہم نے دیکھا واقعی یہ بیچ کی امت نظر آ رہی. آپ دیکھتے کہاں بیچ کی امت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح ملتا ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں. وہ ترازو جو سونا چاندی لوگ تولتے ہیں اور اس میں ایک بیچ میں کیلا ہوتا ہے اور وہ کیلا ادھر ادھر جھکتا رہتا ہے. ادھر گیا تو ادھر گیا، ادھر بھی جائے. پلڑے کے اندر چیز ہوتی ہے اور کیلا جو ہے وہ ادھر جھک گیا، جدھر وزن ہوگا ادھر وہ جھک جائے گا. حالانکہ کیلا اپنے طاقت سے نہیں جھکتا، جھکانے والا تو نیچے ہوتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے یا کوئی خریدتا ہے تو سب کی نظر کیلے پر ہوتی ہے. خریدنے والے کی نظر بیچنے والے کی بھی نظر اسی کے اوپر.
पलरे को कोई नहीं देखता, देखता उसको कि ये किधर झुका। तो मीज़ान अदालत का बीच का कीला बन गई है उम्मत रसूल। अब इसको तो जब बीच का कीला बना दिया गया तो रहमत खुदा की नजर इसी पर है, सारे अंबिया की नजर इसी पर है, अहले महशर की नजर इसी पर है, महबूब खुदा की नजर इसी पर है। गोया इस उम्मत को कयामत में मरकज़े निगाह आलम बना दिया, मरकज़े निगाह कायनात बना दिया। और फिर ये अंबिया की तरफ फुर्सत नहीं के बता दिया कि हम इधर झुकते थे उधर ही झुकेंगे। और झुकाने वाली ताकत तो अलग है, अंबिया की ताकत अपनी जगह पर है। अब देखें कयामत के मैदान में भी कितना चर्चा होगा, वहां भी तुम्हारी खैरियत, तुम्हारी अफजलियत और तुम्हारी बरतरी का इजहार होगा। और ये सिर्फ सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का, उनसे वाबस्तगी का। नतीजा ये हुआ कि तुम अच्छी उम्मत हो, अच्छी उम्मत थे, अच्छी उम्मत रहोगे। और तुम्हारा किरदार क्या है? तामरून बिल मारूफ, बातों का हुक्म करते हो, देखिए खूबी, और तुम बुराइयों से रोकते हो। क्या हुक्म किया कभी? खास बात में सारी उम्मत के ताल्लुक से ये बात कही जा रही है कि ये सारी उम्मत जो है वो अच्छी बातों का हुक्म करती है और बुरी बातों से रोकती है। क्या हुक्म करते हैं? क्या सारे लोग हुक्म करते हैं? क्या सारे लोग बुराइयों से रोकते हैं? कुरान में ऐसी बात कैसे आ गई? काम तुम्हारा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना। तो क्या किया? और कुरान तो ये कब तुम ये कर रहे हो, ये नहीं कि करोगे, ये नहीं कि करो, हुक्म भी नहीं है कि ऐसा करो, बल्कि अगर तुम ये कर रहे हो, तुम अम्र बिल मारूफ भी कर रहे हो और तुम नही अनिल मुनकर भी कर रहे हो, ये काम तुम्हारा हो रहा। आप हमने कहा अपनी जिंदगी को देखने लगे कि हमें जब अम्र करने के लिए क्या जरूरी कि मारूफ का इल्म भी तो हो, मारूफात का जब इल्म होगा तभी तो हम हुक्म देंगे, मुनकरात का इल्म होगा जभी तो हम नहीं करेंगे। हमारे तो कितने ऐसे लोग हैं जो इससे बेखबर हैं कि क्या चीज मारूफ है क्या मुनकर है, खबर ही नहीं तो ये करते कैसे? तो कर अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इनका अमल कैसे हो गया? और कुरान वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, जो नहीं कर रहा उससे भी कहा जा रहा कर रहे हो, जो घर में बैठे हुए हैं उनसे भी कहा जा तुम भी कर रहे हो। ये मामला तो फिर इस सिलसिले में थोड़ा सा वक्त आप कर लिया जाएगा। देखिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, इसके करने की सलाहियत सब में नहीं होती। ये काम है बहुत जरूरी, बगैर इसके कोई काम बनता भी नहीं, मगर इसमें करने की सलाहियत सब में नहीं होती। तो हर ये फर्ज पूरी उम्मत पे, मगर पूरी उम्मत इसकी अदायगी की सलाहियत नहीं रखती। तो इस फर्ज की नौयत क्या है? फर्ज किफाया। अब फर्ज किफाया समझा है सब पर फर्ज, मगर है फर्ज किफाया। नमाज की तरह फर्ज है नहीं कि सभी को पढ़ना, ऐसा नहीं हो सकता फला पढ़ ले तो आप फुर्सत पा जाए। अगर कहीं कोई दूसरे की नमाज पढ़ सकता, अगर ये रियायत होती कि कोई दूसरे की नमाज पढ़ सकता, आपकी तरफ से मैं पढ़ लेता, मेरी तरफ से आप पढ़ लेते, अगर ऐसी रियायत होती तो बेचारा इमाम मस्जिद से कभी निकल ही न पाता। तो सिर्फ नमाज ही पढ़ता, मगर ये फर्ज ऐसा है कि आपको खुद ही अदा करना। मगर ये अम्र बिल मारूफ, ये नहीं अनिल मुनकर, ये फर्ज किफाया।
لہذا جو ہر شخص سے فرض کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں وہ جاہل ہے. یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت میں ایک گروہ اسے ادا کر لے تو پوری امت نے ادا کر لیا، پوری امت نے ادا کر لیا. اور اگر ایک گروہ بھی اسے ادا نہ کرے تو پوری امت مجرم. فرض کفایہ میں ہی ہوتا ہے. نماز جنازہ میں آپ چلے، اگر کوئی نہ گیا، کسی نے نماز نہ پڑھی تو سب مجرم، اور کسی نے پڑھ لیا تو سب سے جرم ہلکا. تو امر بالمعروف کو فرض کفایہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی اور اس کی ادائیگی سب نہیں کر سکتے. اس لیے کہ امت کے اندر عورتیں بھی ہیں، امت کے اندر بچے بھی ہیں، امت کے اندر بوڑھے بھی ہیں، امت کے اندر مریض بھی ہیں، امت کے اندر ایسے بھی ہیں جو گھر سے باہر نکل بھی نہیں پائیں گے. اور فرض سبھی پر ہے، دین کا حکم دینا یہ فرض سبھی پر ہے، اور سب میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے اس کو فرض کفایہ رکھا گیا. یہ صحیح ہے کہ دین کا بچانا، دین کا پیغام پہنچانا یہ ضروری ہے، مگر پہنچانے کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی. جیسے میں اکثر مثال میں دے رہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بچانا ملک کے ہر فرد پر لازم ہے. ہر فرد پر لازم ہے کہ ملک کو بچاؤ، مگر ہر فرد میں ملک کے بچانے کی طاقت نہیں ہوتی. لہذا بچانے والے ہمارے ہی اندر کے ہوں گے، مگر چنے ہوئے لوگ. جو بچانے والے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ فوجی یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. اسی لیے جب ہمارا فوجی جیتتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے، وہ ہارتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم ہار گئے. اس لیے کہ اس کا عمل ہمارا عمل ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی ہار ہماری ہار ہے. حالانکہ ہم میدان میں گئے بھی نہیں اور جیت گئے، وہاں گئے بھی نہیں اور گھر بیٹھے جیت گئے. تو گھر بیٹھے اس لیے جیت گئے کہ ان کا عمل ہمارا عمل ہے. اگر کوئی بھی فوجی نہ ہوتا تو ہم سب ہلاک ہوتے. تو وہ ہمارے ہی میں سے ہوتے ہیں، مگر وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور کوئی اپنی مرضی سے فوجی نہیں بنتا. یہ نہیں کہ تمغہ لگا کے کہتے ہم کرنل ہو کے آئے ہوئے ہیں، ہم لیفٹیننٹ ہو گئے. اپنے گھر میں کوئی لیفٹیننٹ نہیں بنتا. اس کے لیے کچھ آزمائش ہوتی، امتحان ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، کچھ مرحلے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ سب ہوتا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے گھر میں بیٹھ کے تمغہ لگا کر کے آپ فوجی بن جائیں. وہ مشہور لطیفہ تو بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب کو جو شوق ہو گیا فوجی بننے کا، پہنچ گئے صاحب. اب ان کا ٹیسٹ ہو رہا، سینہ بڑا چوڑا تھا، قد بڑا اونچا تھا. سمجھا کہ ہاں واقعی یہ فوجی بننے کے لائق ہے. کہا بس اب ہمت دیکھنی رہ گئی ہے، باقی تو سب بات صحیح دکھ رہی. کہا بس ہاتھ سیدھا کر لے، ابھی رائفل کی گولی آئے گی اور تیرے کوٹ کے نچلے حصے کو چیرتی ہوئی نکل جائے گی، میں ہلنا نہیں. میں تیری ہمت دیکھ رہا ہوں، تجھے فوجی بنانا ہے نا، میدان میں بھیج رہا تو ایسے ایسے کو تو نہیں بھیجا جاتا. اس نے بھی سیدھی کر لیا. ادھر سے واقعی رائفل کی گولی چلی اور چیرتی ہوئی نکل گئی، ہلا بھی نہیں. لوگوں نے، افسروں نے فیصلہ کر دیا ہاں یہ اس لائق ہے، اس کو میدان جنگ میں بھیجا جائے، محاذ پہ جانے کی یہ لائق ہے، بہت اس کا انتخاب صحیح ہے، اس کو واقعی فوجی بنایا جائے. اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ بھئی بیچارے کی کوٹ خراب ہو گئی ہے، لا کے دوسری کوٹ دے دو. تو کہتا ہے کہ سرکار کوٹ کے ساتھ ساتھ پتلون بھی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی منگا دیجیے. تو رائفل کی گولی سے جس کی پتلون خراب ہوتی ہے وہ فوجی کیسے بنے گا؟ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. جب نااہلوں کے ذمے کوئی کام کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. معلوم ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اہلیت چاہتے اور سب اس کے لائق نہیں ہوتے. کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے سب کو. نہ صلاحیت دیکھی جا رہی، نہ استعداد. چلو چلو ابھی کدھر چلے؟ دین بچانے چلے، جلدی چلو،
تاجروں تجارت چھوڑو دین بچاؤ، طالب علموں پڑھنا چھوڑو دین بچاؤ، کاشتکاروں کاشتکاری چھوڑو دین بچاؤ، چلو شور مچا دین بچاؤ۔ اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی ہم تو چلے دین بچانے، ہمارا گھر کون بچائے گا؟ ہمارا گھر کون بچائے گا؟ تو بڑے اطمینان سے کہتے ہیں خدا بچائے گا، خدا بچائے گا۔ بات اتنی پکی ہے کہ نہ مانو تو کافر ہو جاؤ، سمجھا؟ خدا بچائے گا۔ تو ان سے یہ پوچھو کیا کبھی کوئی گول میز کانفرنس ایسی ہوئی ہے کہ جس میں خدا نے کہا تو دین بچا میں گھر بچاؤں؟ تقسیم ہو گیا کیا؟ خدا گھر بچائے تو دین بچا؟ ارے بیوقوف، جو گھر بچاتا وہی تو دین کو بچانے والا، دین بھی وہی بچائے گا تو گھر بھی وہی بچائے گا۔ کتنا گمراہ کن خیال ہے کہ گھر خدا بچائے ہم دین بچائیں۔ ذرا صاحب دیکھیں، اگر ان کی بات ساری قوم مان لے تو جانتے ہو کیا حاصل ہوگا؟ ساری قوم مان لے، تاجر تجارت چھوڑ دے، پروفیسر پروفیسری چھوڑ دے، پڑھنے والے پڑھنا چھوڑ دیں، کاشتکار کاشتکاری چھوڑ دے، پیچھے چلے، تو جانتے ہو مسلمان قوم سے زیادہ بدحال کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی اقتصادی اور معاشی طور پر، اس لیے کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس میں فرنگی چال یہی ہے کہ عبادت کے نام پر ان کو ناکارہ بنا دو، یہ کسی کام کے لائق نہ رہ جائے۔ عبادت کے نام پر ان کو ایسا ناکارہ بنا دو، اور جب ان کی اقتصادی معاشی حالت بدتر ہو جائے گی تو یہ اپنے دین کو کبھی غالب کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مجبور کا دین بھی مجبور رہتا۔ جب تک آپ کو معاشی اور اقتصادی برتری اور تعلیمی اور علمی برتری حاصل نہیں ہوتی، آپ کسی قوم کی قیادت کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ آپ پیچھے چلنے پر مجبور ہوتے ہیں، آپ پیچھے چلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ فرنگی چال ہے، یہ فرنگی پروگرام ہے کہ قوم کو اس قدر ناکارہ بنا دو یہ کسی کام کے لائق نہ ہو۔ الفاظ بڑے خوبصورت، دین بچانے چلے، دین بچانے چلے۔ یاد رکھو، جس طرح ملک کے بچانے کی ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اس کے لیے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح دین کے بچانے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے لیے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے جسے چننا ہے وہ ملک کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، وہ چنتے ہیں، کوئی اپنے سے نہیں بن جاتا۔ تو دین کے بچانے کے لیے جسے چننا ہے خدا خود چنے گا، تم اپنے سے نہیں بن سکتے۔ اسی پر مرقات شرح مشکات کے اندر بڑی وضاحت ہے۔ حدیث شریف کے لا يقص الا امیر او مامور او مختار، یہ حدیث شریف ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے والا، دین کی باتیں بتانے والا، دین کا پیغام پہنچانے والے کی صرف 3 قسمیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں، یا تو وہ امیر ہوگا، یا مامور ہوگا، یا مختار ہوگا۔ 3 قسمیں، یا تو امیر ہوگا، یا مامور ہوگا، یا مختار ہوگا۔ امیر یعنی سلطان وقت ہو، سلطان اسلام وہ امیر ہو گیا، اور مامور چاہے مامور من السلطنت اور مامور من اللہ، یا تو سلطان وقت نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہو کہ یہ پیغام جا کے پہنچاؤ، اور یا سلطان وقت نے نہیں مامور کیا، مامور من اللہ، اللہ نے مامور کیا۔ اور اللہ کے مامور کون ہیں؟ مرقات میں کہا ہم العلماء والاولیاء، اللہ نے جن کو مامور کیا ہے وہ علماء ہیں اور اولیاء، یہ مامور من اللہ۔ تو دین کے بچانے کی صلاحیت اور دین کے بچانے کا کام کون کریں گے؟ علماء اور اولیاء۔ ارے تو اپنے کو بچا، تو دین کو کیا بچائے گا؟ اپنے اعمال صحیح کر کے اپنے کو بچا لے، بس اتنا کافی۔ دین کو بچانے والے علماء اور اولیاء، اور ان سے ہٹ کر اگر کوئی دین کے بچانے کی بات کرے تو وہ مختار ہے۔ اور مختار کی تعریف کیا کی؟ متکبر طالب الریاسہ، مختار متکبر، اپنی ریاست اور اپنی عمارت کا چاہنے
امیر بننا چاہتا ہے، وہ رئیس بننا چاہتا ہے، تو یہ متکبر ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات سنی جائے۔ اب دین کے صحیح بچانے والے کون ہوئے؟ علماء اور اولیاء۔ اب کوئی آئے آپ کو پاس دین کی بات کرنے کے لیے تو اس سے پوچھو کیا تو حاکم اسلام ہے؟ تو معلوم نہیں۔ کیا حاکم اسلام نے تجھے مامور کیا ہے؟ اس کا نائب؟ وہ بھی نہیں، وہ بھی معاملہ خط۔ اور ولی یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ زندگی پر ولیوں کی دشمنی میں رکھ، یا ان میں تو کوئی ولی ہوا ہی نہیں، ولی ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اب رہے گا ایک عالم کا لفظ، تو میں جب علماء کی بات کروں تو وہ رسمی عالم کی طرف ذہن آپ کا نہیں جانا ہونا۔ عالم کی تعریف کم سے کم عالم وہ ہے جس کو نائب رسول کہا جا سکے، جس کو وارث النبی کہا جا سکے۔ کم سے کم اتنا تو ہونا کہ وہ اپنے علم و عمل میں ایسا ہو کہ اس کو ہم وارث النبی کہہ سکیں، ہم اس کو نائب نبی کہہ سکیں۔ بس جب بات یہ بات آ گئی، اچھا بتاؤ وارث ہے تو کس بات میں وارث؟ نبی کا وارث ایک عالم کس بات میں؟ دینار و درہم میں، مال و دولت میں؟ کیا سرکار نے کوئی سرمایہ چھوڑا ہے عالم جس کا وارث؟ کوئی مادی دولت؟ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا باجرا ولا شاتا۔ سرکار ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، دنیا کی دولت کو نہیں چھوڑی، تو وراثت کس بات کی؟ وارث کس بات کا؟ تو آپ کہیں گے علم کا وارث، علم کا وارث۔ ایک بات مجھے بتاؤ، دنیاوی حساب سے دیکھو، آپ کا بچہ آپ کا وارث ہوگا نا، تو وہ آپ کی دولت تقسیم کرے گا نا، جو دولت آپ چھوڑ کر گئے ہیں وہ تقسیم کرے گا تو پائے گا، وارث ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس دولت ہی نہ ہو تو گھر میں مال ہے ہی نہیں، یہ بانٹیں گے کیا؟ وراثت کے لیے ضروری ہے نا، وراثت کے لیے ضروری ہے جو چیز تجھے ملے وہ وہاں ہو، وہ وہاں ہو۔ اب آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کا بیٹا کس بات میں وارث ہوگا؟ کیا اس سے ملے گا؟ ضروری ہے کہ جس دولت کو آپ بانٹ رہے ہیں وہ دولت وہاں ہو، اور اتنی ہو کہ جتنے وارث ہو سب کو ملتی جائے، اتنی ہو کہ جتنے وارث ہوں سب کو ملتی جائے۔ تو جب یہ علماء رسول سے علم کے وارث ہیں تو ضروری ہے کہ رسول کے پاس علم کی ایسی دولت ہو، علم کی ایسی دولت ہو کہ قیامت تک لینے والے لیتے رہے، وہ دیتے رہے۔ اب نبی کے لیے علم ماننا ضروری ہوا نا، اور ایسا علم جس کی خیرات امام اعظم بھی لے رہے ہیں، امام شافعی بھی لے رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی لے رہے ہیں، امام مالک بھی لے رہے ہیں، غوث اعظم بھی لے رہے ہیں، خواجگان بھی لے رہے ہوں، قطب الدین بختیار کاکی بھی لے رہے ہوں، بایزید بستانی بھی لے رہے ہوں، جنید بغدادی بھی لے رہا ہوں۔ ایسا علم ہو کہ بانٹتے چلے جائے خزانہ خالی نہ ہو، بانٹتے چلے جائیں خزانہ خالی نہ ہو، جبھی تو یہ علماء اور اولیاء ان کے وارث ہوں گے۔ ورنہ اگر انہی کے پاس کچھ نہیں تو انہیں کیا ملے گا؟ جب انہی کے پاس کچھ نہیں تو ان وارثین کو کیا ملے گا؟ تو وہ خزانہ ہے۔ تو اب وارث النبی وہی ہوگا جو نبی کے علم کا قائل ہوگا، جو نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانے گا، جو نبی کو حاضر و ناظر مانے گا، وہی وارث النبی ہوگا۔ اور جب تو یہ کہتا کہ نبی کے پاس اتنا بھی علم نہیں جتنا شیطان کے پاس ہے، جب تو نے نبی کے علم کو جانوروں کی نبی کی طرح مثال دے دیا تو وارث کس کا بنا؟ تو وارث کس کا بنا؟ تو وارث النبی بھی اگر کوئی ہوگا تو وہی ہوگا جو سنی اور صحیح العقیدہ ہو، کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا۔ جب تیرے عقیدے میں نبی کے پاس علم نہیں تو تجھے ملے گا کیا؟ ملے گا انہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علم والے ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، وہی۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں تو اب علماء کی علماء اور اولیاء یہ ہیں دین کے بچانے والے۔ بس اس چیز کو سمجھ لو کہ خدا
اپنے دین کو بچانے والا اور خدا ہمارے گھروں کو بچانے والا، مگر ذرائع الگ الگ۔ جس میں گھر بچانے کی صلاحیت اس سے گھر بچا رہا، جس میں دین بچانے کی صلاحیت اس سے دین بچا رہا، بچا وہی رہا۔ ہم سے کہہ رہا ہے نوکری کرو گھر بچاؤ، محنت کرو گھر بچاؤ، تجارت کرو گھر بچاؤ، زراعت کرو گھر بچاؤ۔ تو دیکھا کہ ان میں جس میں جو صلاحیت اس سے وہی کرا کر گھر بچا رہا رب تبارک و تعالی۔ دین بچانے کی بات آ گئی تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب منکرین زکات نے سر اٹھایا تو خدا نے اپنا دین بچایا صدیق اکبر کے ذریعہ؟ جب قیصر و کسریٰ نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو خدا نے اپنا دین بچایا فاروق اعظم کے ذریعہ؟ جب خارجیوں کی شورش بڑھی تو خدا نے اپنا دین بچایا علی مرتضیٰ کے ذریعہ؟ جب یزیدیت نے آنکھیں اٹھائیں تو خدا نے اپنا دین بچایا حسین ابن علی کے ذریعہ؟ جب معتزلیوں نے اپنا شر فساد پھیلایا تو خدا نے اپنا دین بچایا امام احمد ابن حنبل کے ذریعہ؟ اور جب اکبر نے دین اسلام میں ارتداد کا راستہ نکالا تو خدا نے اپنا دین بچایا مجدد الف ثانی کے ذریعہ؟ اور جب وہابیت و خارجیت کی طاقتوں نے سر اٹھایا تو خدا نے اپنا دین بچایا امام احمد رضا کے ذریعہ؟ خدا نے اپنا دین بچایا۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام، اذان امام اہل سنت بریلوی، اذان حضور امام اہل سنت بریلوی۔ ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا، یہ تو ایک مثال تھی، ورنہ سارے اولیاء کرام جو ہیں یہ ذرائع ہیں دین کے بچانے کے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعہ وہ غوث جیلانی ہو، کہ خواجہ اجمیری ہو، محبوب الہی ہو، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی ہو، کوئی یہ اولیاء کرام یہ دین بچانے والے۔ اولیاء اپنی کردار سے دین بچا رہے ہیں، علماء اپنی گفتار سے دین بچا رہے ہیں، مجاہدین اپنی تلوار سے دین بچا رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، خدا کے کارخانے قدرت میں علماء اولیاء کی کچھ کمی ہے؟ جب نہیں تو وہ جاہلوں سے دین بچائے گا؟ جو اپنے کو نہیں بچا پا رہے ہو دین کیا بچائیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ بات جس طرح سے کہ ہمارے فوج کی ہار ہماری ہار ہے، جس طرح سے ہمارے ملٹری کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی کامیابی ہماری کامیابی، اسی طرح سے اولیاء علماء کی دعوت یہ پورے امت مسلمہ کی دعوت، پورے امت مسلمہ کی، جب ان کی دعوت پورے امت مسلمہ کی دعوت ہو گئی، اب یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ تم حکم بھی کر رہے ہو روک بھی کر رہے ہو، کہ جو حکم کرنے والے ہیں جو نہیں کرنے والے ہیں وہ تمہارے ہی اندر سے منتخب ہیں۔ یہ تمہاری شان ہے، اور یہ بہت بڑا وقت کا فریب اور وقت کا بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، جو ہر شخص کو جو لائق ہو یا نہ لائق، میں تو کہتا ہوں چھوٹے کام کے لیے بھی لیاقت دیکھی جاتی ہے، چھوٹے کام کے لیے بھی لیاقت دیکھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے علامہ سید شبیر احمد ہاشمی، کتنے دنوں سے آپ ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، ایک گاڑی پر بیٹھ گئے، کار پر بیٹھ گئے، اور کار والے سے کہا سنو اتنی سندیں میں لے چکا ہوں، ایسے ایسے علماء کی صحبت مجھے مل گئی، ایسے ایسے بزرگوں کا فیض میں نے لیا، علم میں بھی مضبوط ہوں، الحمدللہ عمل میں بھی مضبوط ہوں، ہر حیثیت سے میری لیاقت، مجھے رئیس التحریر کہا جاتا ہے، میں وقت کا بہترین صحافی بھی ہوں، ایک اچھا عالم، خطیب، وائز، یہ وہ عربی اب سب کچھ ہے، کہنا کیا؟ کہنا یہ ہے کہ تم وہاں سے ہٹ جا، گاڑی میں چلاؤں گا، اتنا قابل آدمی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، تو جاہل مطلق ہے، تو جاہل مطلق ہے، یہ بڑی غلط بات ہے کہ بیٹھوں میں گاڑی تو چلائے۔ تو وہ کہے گا جناب آپ قبلہ و کعبہ سب کچھ ہے، آپ کی علمی لیاقت کا اعتراف ہے، آپ کی عملی صلاحیتوں کا میں معترف ہوں، مگر میں یہاں بیٹھنے کا حق مجھے کو ہے، اگر جناب کو میں نے دیا تو میں بھی گیا آپ بھی گئے، میں بھی گیا آپ بھی گئے۔ یہاں ڈرائیوری اور چیز ہے اور فاضل علوم اسلامیہ ہونا اور چیز ہے، خطبہ دینا اور چیز ہے، گاڑی چلانا اور چیز ہے، میں اس کو آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک گاڑی کے چلانے کے اوپر اتنا قابل آدمی
उस पर भरोसा नहीं, और दीन चलाने के लिए जाहिलों पर भी भरोसा, दीन चलाने के लिए नादानों पर भी भरोसा। बस आप ख्याल करते चले जाए। इसीलिए इस चीज को अच्छी तरह से जो इज़ा उसदल अमर इला गैर अहलिही फंतज़िरी साअ। एक बात बताओ, हमेशा सलाहियत देखी जाती है। किसी प्रोफेसर साहब जो बड़े काबिल हैं और कई कई डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, पीएचडी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दूसरे साहब आप बड़े काबिल आदमी हैं, चलिए साहब काबिल आदमी जरा फावड़ा लीजिए और हमारे खेत में चल करके जरा थोड़ा सा दिखाइए अपनी काबिलियत। फावड़ा प्रोफेसर के हाथ में दे दो और उसको ले जाके खेत में डाल दो तो जमीन तो बाद में खुदेगी, टांग पहले टूटेगी। अपनी जब वो काबिलियत दिखाने पर आएगा तो टांग टूट जाएगी। और किसी जाहिल मुतलक को बैठा दो कुर्सी के ऊपर और सामने रख दो टेबल, वो हल चलाने वाला किसान, पकड़ लो उसको, पकड़ लो उसको और बिठा दो कुर्सी पर, और सामने टेबल रख करके कागज रखो, कलम, और उसके बाद वो लिखो। तो जिस वक्त वो कागज पर कलम चलाएगा तो कागज भी सोचेगा मुझ पर हल चल रहा है, वो भी समझेगा कि मुझ पे हल चल रहा है, और कलम भी सोचेगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। जब आप इतनी आसान बात समझ लेते हैं कि एक खेत जोतने वाला मेज पर बिठाने के लायक नहीं, कुर्सी पर बिठाने के लायक नहीं, और कुर्सी के जो लायक हैं उन्हें खेत में उतारना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, तो जब इस बात को आपने समझ लिया तो ऐसे जोहला जिनका न दीन सही, न ईमान सही, न इनके पास इल्म, न उनके पास कोई अमल, सब दिखावे के मामला और दूसरों की दरवीजागरी, भीख के ऊपर चलने वाले, दूसरों के चबाए हुए लुक़्मों पर जिंदगी बसर करने वाले, ऐसों को तुमने अगर दीन का राहबर बना लिया, दीन का इतनी भी अकल से तुमने काम नहीं किया, ये भी नहीं देखा कि उनके अंदर सलाहियत है कि नहीं, उनके अंदर सलाहियत है कि नहीं। देखो, याद रखो, ये बात सही है कि इल्म का सीखना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का सीखना फर्ज है मुसलमान मर्द औरत पर, सीखना फर्ज है। कुर्बान जाइए इरशाद, इल्म का सीखना फर्ज है। क्या कहा है? सीखना फर्ज, ये नहीं कहा कि सिखाना फर्ज, नहीं कहा। ये इस्लाम दीन फितरत है, ऐसी तकलीफ नहीं देता जिसकी ताकत ना हो। सीखना फर्ज है, समझा। अगर अल्लामा शाहिद रजा के ऊपर आप कह के इनको पर इल्म का सिखाना फर्ज कर दे, इल्म का सिखाना फर्ज कर दे, बेचारे इल्म का सिखाने के लिए छड़ी उठाइए चले इल्म सिखाने के लिए। एक दरवाजे पहुंचे, दरवाजे को आवाज दी, उसके बाद सब कौन है? मैं हूँ शाहिद रजा। क्या है? मैं सिखाने आया हूँ। कहा वो तो दुकान पर गए हुए। अब ये साहब और आगे बढ़े, दूसरा दरवाजा खटखटाया, कौन? मैं हूँ शाहिद रजा, दीन सिखाने आया हूँ। अच्छा, वो तो ऑफिस में गए हुए हैं। तो ये दिन भर दीन सिखाने के लिए जब वापस आएंगे तो जूते की खैरियत नहीं, और एक को भी सिखा ना पाए, एक को सिखा ना पाए। क्यों? एक आदमी 1000 के पास नहीं जा सकता और 1000 एक के पास आ सकते हैं, 1000 एक के पास आ सकते हैं। इसीलिए सिखाना फर्ज नहीं है, सीखना फर्ज है। ये तो बेवकूफ लोग हैं जो सिखाना फर्ज समझते हैं। और सीखने सिखाने का भी अंदाज होगा। पहले आदमी सीखता है तो सिखाता, समझा। इसीलिए इस्लाम ने तलब की बात की, जहां जहां तलब की, और उसके बाद क्या? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सबके सब हाकिम हो और तुम सबसे तुम्हारे महकूमों के बारे में पूछा जाएगा। जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते, दूसरी बातों में जहन को खर्च करते हैं। तुम सब हाकिम हो, तुम सब जिम्मेदार हो। बाप हो तो बेटे के हाकिम, शौहर हो तो बीवी के हाकिम, पीर हो तो मुरीद के हाकिम, इमाम हो तो मुक्तदी के हाकिम, दादा हो तो पोते के हाकिम हो, उस्ताद हो तो शागिर्द के हाकिम। तुम सब हाकिम हो।
تمہارے زیر تربیت جو ہیں ان کے تم حاکم ہو، اور تم سے پوچھا جائے گا تمہارے محکوموں کے بارے میں. سوچیں مطلب کیا ہے کہ باپ پر ضروری ہے کیا بیٹے کو سکھائے. اب باہر تو نہیں جانا، کتنا آسان ہو گیا یہ سکھانا. شوہر بیوی کو سکھائے. تو اگر ہر پیر اپنے مرید کو سکھائے، ہر امام اپنے مقتدی کو سکھائے، ہر استاد اپنے شاگرد کو سکھائے، ہر باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، ہر شوہر اپنی بیوی کو سکھائے، ہر چچا اپنے بھتیجے کو سکھائے، ہر ماموں اپنے بھانجے کو سکھائے، ہر دادا اپنے پوتے کو سکھائے، تو دین سکھانے کا وہ طریقہ جو سرکار نے بتایا اس پر سب عمل کر رہے ہیں، تو لسٹر والے کو برمنگم جانے کی ضرورت کیا؟ کسی کو ڈیوزبری جانے کی ضرورت کیا؟ کسی کو بری جانے کی ضرورت کیا؟ ہم کو تو وہ طریقہ بتایا کہ گھر ہی میں ہم دین سیکھ لیں. طریقہ یہی ہوتا ہے، ہم گھر میں دین سیکھ لیں. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. اچھا دوسری بات اور بھی ہے کہ جو طریقہ لوگوں نے نیا ایجاد کیا ہے اس سے پوچھو کس نے ایجاد کیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی الیاس نے ایجاد کیا. اچھا مولوی الیاس، تو مولوی الیاس سے پہلے دین تھا کہ نہیں؟ اس وقت دین کی تبلیغ تھی کہ نہیں؟ کیا دین کی تعلیم تھی کہ نہیں؟ تو اس کو کیوں چھوڑا؟ یہ نیا طریقہ کیوں؟ اصل بات یہ کہ پہلے جو تھا تو علماء اولیاء کرتے تھے، اب انہیں جہلا سے لینا تھا، اس لیے یہ نیا بنانا ہی پڑا، نیا بنانا پڑا. مگر ایک بات بتاؤ کہ جب ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی تمہارے نقطۂ نظر سے، تو یہ تبلیغی چلت پھرت جو ہے یہ بھی تو بدعت اور ہر بدعت گمراہی. تو گمراہی کو لے کے پھر رہا، گمراہی مٹے گی کیسے تمہارے نقطۂ نظر سے؟ اس لیے کہ تم بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی کوئی تقسیم نہیں کرتے تمہارے نقطۂ نظر سے. تو دوستو اسلام بہت سادہ دین ہے، وہ دین کو سب کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ تم سیکھو، مگر اس کا ڈھنگ ہے، اس کا طریقہ. تم گھر میں بیٹھ کر کے دین سیکھ سکتے ہو. کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب حاکم ہو اور تم سب سے تمہارے محکوموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب اگر تم نے اپنے بچوں کو دین سکھانے کے انتظام نہیں کیا اور بچہ خدا کے فضل سے بچ گیا، پھر بھی قیامت میں سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا انتظام. جو کچھ آپ کرتے ہیں دین سیکھنے سکھانے، یہ بھی ایک طریقہ ہے دین سیکھنے سکھانے کا. یہ جو سارے انتظامات، یہ جو علماء سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، مسجدوں کے اندر علماء کو آپ رکھتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں. مدارس، یہ مدارس اسلامیہ جتنے ہیں دین سکھانے والے، یہ سب گویا آپ اپنی فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. سیکھنے کا جو انتظام آپ پر ہے اس کو آپ ادا کر رہے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور وہ آیت کریمہ اور بھی واضح، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. چاہیے تم میں ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے. قرآن تو کہتا ہے کہ ایک جماعت ہو جو بلائے. اس جماعت کی میں نے تعریف مکمل کر دی. وہ جماعت کون ہے؟ کہ وہ ایک جماعت ہو جو بلائے. اور انہوں نے اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد بلانے کے لیے نکل جائے، بلانے کے لیے. اچھا اس میں لوگ بھی جاتے ہیں تو کچھ کتنے لوگ تفریحاً جاتے ہیں، اور پھر جاتے وقت ذرا لطف کی بات دیکھیے کہ اسلام کو پھیلانے جا رہے ہیں اور اسلام کے فرائض سے نظر بچا کے جا رہے ہیں. اسلامی فرائض سے نظر بچا کے جا رہے ہیں. ماں کی خدمات، باپ کی خدمات، بیوی کے حقوق، بچوں کی تربیات، سب سے نظر بچا کے کہتے ہیں ہم دین بچانے جا رہے ہیں. حالانکہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ بندوں کا حقوق جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. رب تبارک و تعالی بندوں کے حقوق کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اپنے حقوق کو کہیں کہیں وہ معاف بھی فرما دیتا ہے. اور جہاں بندے کا حق اور خدا کے حق سے ٹکراؤ ہو تو خدا اپنا حق معاف کر دیتا، مگر بندے کا حق نہیں معاف کرتا. کیا مطلب؟ اگر ماں باپ ضعیف ہوں، خدمت کے لائق ہوں، تمہارے اوپر نہ حج فرض ہے نہ جہاد فرض ہے. نہ حج اتنی اہم چیز، ماں باپ کی خدمت کرو،
ذرا سا دیکھیے، تو یہ حقوق ہیں، اس میں آپ کی اپنی جان کا بھی ہو، اور آپ ذرا سا غور بھی کر رہے ہیں. میں اکثر توجہ دلاتا ہوں، نماز یہ خدا کا حق ہے. دن میں کئی بار پڑھتے ہیں؟ کتنا ٹائم خرچ ہوتا؟ ارے بڑے اطمینان سے پڑھو تو بھی 2.5 گھنٹے، زیادہ نہیں، 2-2.5 گھنٹے کا. باقی اوقات کیا؟ باقی اوقات کس لیے؟ 2.5 گھنٹہ خدا کے لیے، اور یہ 28.5 گھنٹہ یہ بندوں کے لیے، بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے. 40واں نکالو خدا کے نام پر، حالانکہ وہ بندوں ہی کو ملتا. 40واں نکالو خدا، اور 49 بندوں کا حق ادا کرو. سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو خدا کے لیے، اور پورا سال بندوں کا حق ادا کرو. زندگی میں 1 حج کر لو، خدا کا حق پورا ہو گیا. پوری زندگی کی کمائی بندوں کے حقوق میں لگاؤ. دیکھا کیسا ذرا زبردست تھا. اسی لیے وہ لوگ گمراہ ہیں جو صرف اللہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور بندے کے حق کی بات نہیں کرتے. اور وہ بھی گمراہ ہیں جو صرف بندے کے حق کی بات کریں اور خدا کے حق کی بات نہ کریں. اسلام تو دونوں حقوق کی حفاظت کرنا، خدا کا حقوق بھی، بندوں کے بھی حقوق. اسلام وہ نہیں ہے جو 6 سبق میں آ جائے. اسلام وہ ہے جو بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے. اسلام کے اندر ساری باتیں، تو کچھ باتوں کو لے لینا اور ساری باتوں کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ تو ایک نئے دین کی بات ہو رہی ہے، ایک نئے انداز کی بات ہو رہی ہے. تم یقین جانو تم اچھی امت ہو. تم اپنے کو علم و عمل میں آراستہ کرو، اور ہر دور میں یہ کوشش کرو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو علم والی جماعت ہو، جس کو وارث النبی کہا جا سکے، اور وہ دین کی خدمت کرتی رہے. ان کی دعوت یہ تمہاری دعوت ہے، ان کا امر بالمعروف یہ تمہارا امر بالمعروف ہے، ان کا نہی عن المنکر یہ تمہارا نہی عن المنکر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس سے تاریک دل جگمگانے لگے، سبحان اللہ. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جملہ عالم جسم جانے جاں توئی، دل توئی، دل بر توئی، ایمان توئی. در دل
نام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ یا الہی از پہ آل رسول یہ سلام آج جانا الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا غروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وانشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وانشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وانشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وانشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وانشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وانشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وانشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وانشرنا في زمرة السعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الآخرة لقاءه وشفاعته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب أن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.